الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ بھائی اور دوستو، یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، یہ بقرعید کا موقع ہے۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے نقش قدم بنا کر چھوڑا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کی جگہ پر جنت سے ایک مینڈے کو ایک مینڈے کو بھیجا، جس کو ذبح کر دیا گیا اور اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے مشروع کیا گیا۔ بھائی اور دوستو، کل میں نے قربانی اور اس سے متعلق جتنی بھی حدیثیں تھیں جمعہ کے موقع سے میں نے بیان کر دی تھی۔ میں اس وقت دراصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے، ان کی زندگی نہایت ہی مشقتوں سے بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلت کا مقام عطا کیا، ان کو اپنا دوست بنایا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو کسی فتنے سے آزمایا نہیں جائے گا، کسی مصیبت سے انہیں دوچار نہیں کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو پہلوں کو بھی آزمایا ہے، پہلوں کو بھی آزمائش میں مصیبت میں ہم نے ڈالا ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جاننا چاہتے ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جاننا چاہتے ہیں جو صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حقیقت میں اسلام پر زندگی گزاری ہے، اسلام کے طور طریقے پر زندگی گزاری ہے، اسلام اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر جنہوں نے زندگی گزاری ہے، در حقیقت یہ مسلمان ہیں۔ انہی کے انداز میں اگر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہم واقعتاً مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہیں، ورنہ صرف یہ زبانی بول ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، اسلام لے آؤ گے، اگر تم حقیقت میں مسلمان ہوگے، حقیقت میں مومن ہوگے، تو پھر اس کے بعد تمہیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، پھر تمہیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اپنے اوقات میں سے، اپنے زندگی میں سے اپنے کچھ وقت کو جو اپنے ضروریات میں، جو اپنے مصروفیات میں لگاتے ہو، اس میں سے اپنا وقت کچھ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، تبھی جا کر حقیقت میں مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو حقیقت میں مسلمان ہیں۔ ہم دنیا کے اندر آزمائشوں میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر ہم ان لوگوں کا امتحان لیتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جن کی یہ یادگار ہے، جن کی یادگار کے طور پر اس قربانی کو منایا جاتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے، انہوں نے اسی قسم کی قربانیاں دی تھی، اس لیے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قربانی کو دیتے ہیں تو اس قربانی کے دینے پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شعرۃ حسنہ، کہ جس جانور کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، جس جانور کی قربانی تم دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا السوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینڈے کو تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، کیا اس مقدار میں بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوف وَلِكُلِّ صُوفٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر مینڈے کو جو بال ہوتا ہے اس مینڈے کے ایک ایک بال کی مقدار میں بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے جس قربانی کو وہ دینا چاہتا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں دیا، بلکہ جو حج ادا کیا جاتا ہے، یہ حج کی جتنی منا، عرفات، خانہ کعبہ کا طواف، یہ ساری چیزیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم نے یہ مقام دیا ہے یہ ایسے ہی نہیں دیا ہے، بلکہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 آزمائشوں سے گزارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 7 طریقے سے آزمائے گئے ہیں۔ 7 طریقے سے آزمائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ بقرعید کا موقع اور یہ حج کے سارے مقامات اور یہ حج کے سارے اعمال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یادگار ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم ہم تم کو 7 چیزوں کے ذریعے سے آزمانے والے ہیں، اگر تم اس میں کامیاب ہوتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم رہتی دنیا تک کے لیے ہم آپ کو ساری انسانیت کے لیے امام بنا کر چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میری نسل کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو اس میں سے نافرمان ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام نہیں دیں گے۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر جو چلے گا، ان کے طریقہ کار پر جو بھی چلے گا، جو بھی ان کے طریقہ کار کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو دنیا کے اندر یہ امامت عطا کریں گے۔ بھائیو اور دوستو، وہ 7 چیزیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وہ کیا چیزیں تھیں؟ بھائیو اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں، جہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ گھرانہ ایسا ہے، ان کے والد محترم خود گھر میں بت بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا کہ جس گھر میں بت بنائے جاتے ہیں، بت ساز کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بت شکن کو پیدا کرتے ہیں کہ اسی گھرانے سے، جس گھرانے کے اندر بت بنا کر اس کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کے لیے جہاں پر بت بنائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گھرانے کے اندر بت شکن یعنی ان بتوں کے توڑنے والے کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے گھرانے سے مخالفت مول لینی پڑی، دین کے خاطر، اللہ کے خاطر انہوں نے اپنے گھرانے سے دشمنی کو مول لیا، اپنے اہل و عیال سے دشمنی کو مول لیا، والد محترم سے دشمنی کو مول لیا، صرف اس لیے کہ اللہ کے بول بولنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے گھرانے سے کیسے دشمنی مول لی، اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہ کان صدیقا نبیّا، وہ تو پکے دوست تھے، نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے والد محترم آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ایسی چیز کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں جو چیزیں نہ تو سنتی ہیں، نہ تو دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد محترم کو دیکھتے تھے کہ والد محترم ایسے بت تراشتے ہیں، ایسے بت بناتے ہیں، اور ایسے بت سے جس کو خود وہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں ان سے اپنے ضرورتوں کا ان سے مطالبہ کرتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کرنے کا ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے بجان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سنتے ہیں، جو نہ تو دیکھتے ہیں، اور نہ جو آپ کے کسی کام بھی نہیں آتے ہیں، بلکہ لوگ اس پر مٹھائیاں چڑھاتے ہیں تو ان کے اندر اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنی مٹھائیوں پر سے مکھیوں کو ہٹا سکیں، ایسی چیزوں کی آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو والد محترم نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم ایسے لگتا ہے کہ تم ہمارے بتوں سے بغاوت کر رہے ہو، تم ہمارے معبودوں سے بغاوت کر رہے ہو، ہمارے معبودوں سے دشمنی کر رہے ہو۔ والد نے کہا کہ تم نے اب تو کہہ دیا کہ ہمارے بتوں کی تم نے بے عزتی کر دی، تم ہمارے بتوں کے سلسلے میں بدزبانی کر رہے ہو، اگر تم دوبارہ اس قسم کی بات کرو گے لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم اس کام سے باز نہیں آؤ گے تو میں تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار باپ والد محترم کو سمجھایا کرتے تھے، باپ کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ بت کسی کام آنے والے نہیں ہیں، یہ کوئی قدرت نہیں رکھتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کسی کام نہیں آتے ہیں۔ تو نے بھی عاجز آ کر بیٹے کے بار بار کہنے پر کہا کہ میں جس حالت پر ہوں اس حالت پر مجھے چھوڑ دو، اور میں جس کام کو کر رہا ہوں اس پر چھوڑ دو، اور تم خطہ سے نکل کر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد محترم کو دعا دیتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سلام علی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا کہ پر اللہ کی سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت چاہوں گا، میں اپنے رب سے اپنے اللہ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ انہ کان بی حفیہ، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا وَاعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، میرا تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت تم کرتے ہو ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وَدُعُوا رَبِّي، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو رد نہ کرے، میری دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹا نہ دے۔ تو سب سے پہلے بھائی اور دوستو، دین کے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھرانے سے دشمنی مول لینی پڑی، اپنی والد محترم سے دشمنی مول لینی پڑی، اپنے گھر سے نکل جانا پڑا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت اپنے گھرانے میں دی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس گئے ہیں، قوم نے بھی دھتکار دیا، قوم نے جس قوم میں وہ رہتے تھے ان لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سختی شروع کر دی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس یعنی بتوں کی جہاں عبادت ہوا کرتی تھی اس ماحول میں پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شروع ہی سے شعور دیا تھا، آگاہی دی تھی، سمجھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ کر، اپنے گھر سے ہٹ کر باہر آ کر اپنی قوم سے، اپنے والد محترم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مجسمے ہیں یا یہ کیا بت ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے تم اپنے سر کو جھکا دیتے ہو، اپنے مقدس سر کو جھکا دیتے ہو، جن کے سامنے تم اپنے آپ کو اطاعت کے طور پر جھکا دیتے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا وجدنا آباءنا
لہا عابدین، ابراہیم ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بڑوں کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہے، وہ لوگ انہی کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آبا و اجداد نہایت ہی زیادہ گمراہی میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باہر آ کر قوم کے سامنے میں بتوں کی انہوں نے برائی کو بیان کیا تو ان کی قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئی۔ جب وہ ماننے پر تیار نہیں ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ تمہارے جو بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی قسم میں ان کے خلاف تدبیر ضرور کروں گا، ان کے خلاف میں سازش ضرور کروں گا، ان بتوں کو میں ختم کر کے رہوں گا۔ جب تم کسی وقت کہیں پر تم چلے جاؤ گے تو میں ان بتوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کی قوم ایک دفعہ کسی میلے میں، وہ باہر میلہ لگتا تھا، وہ میلے میں چلے گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایسے ہی کہا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں۔ جیسے ہی قوم وہاں پر میلے میں چلی گئی تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو بتایا کہ فراغ الی آلہتہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی موقع ملا تو ان کا جو بت خانہ تھا، جہاں بت کدہ تھا، جہاں پر وہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، چھوٹے سے لے کر بڑے ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے۔ فراغ الی آلہتہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگے الا تاکلون، ان کے سامنے میں مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی، قسم قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی عقل میں بات کو بتلانے کے لیے، لوگوں کے عقل میں سمجھ میں بات کو پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان بتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ اتنی ساری چیزیں، اتنی اچھی اچھی چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، کیا تم اس کو کھاتے نہیں ہو؟ پھر جب وہ کچھ کہنے نہیں لگے تو وہ کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تم کو کہ تم بات چیت نہیں کرتے ہو، تم بولتے نہیں ہو؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو اس قسم کے سوال کر چکے تو فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ایک کلہاڑی لے کر گئے تھے، کلہاڑی لے کر انہوں نے ان سارے بتوں کو ختم کر دیا، فجعلہم جزازا، ساروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بت تھے سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا، توڑنے کے بعد صرف اور صرف ایک بت جو بڑا تھا اس بت کو چھوڑ دیا، اس کے گلے پر کلہاڑی کو لٹکا دیا اور وہاں سے لوٹ کر آ گئے۔ جب وہ قوم ان کی جو میلے کے لیے گئی تھی باہر، جب وہ واپس آئی تو واپس آ کر انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حشر دیکھا تو ان لوگوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے، کس نے ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا ظالم شخص ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں چرچا کرنے کے بعد کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف ہمیشہ بولا کرتا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف بدزبانی ہمیشہ کیا کرتا ہے، ایک نوجوان ہے جس کا ابراہیم ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، ممکن ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری قوم آئی، آ کر کہنے لگی ابراہیم یہ تمہارے ہی کرتوت معلوم ہوتے ہیں، شاید یہ تم نے ہی کیا ہے، تم نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم، دیکھو ممکن ہے کہ ان کے بڑے نے کیا ہو، اس لیے کہ کلہاڑی بھی اسی کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ ان کے بڑے نے ان کے کسی بات پر چھوٹوں سے ناراض ہو گیا ہو اور ناراض ہو کر اسی نے ان تمام چھوٹے بتوں کا یہ حشر کر دیا ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم پر حجت کو قائم کرنے کے لیے کہنے لگے فاسألوہم ان کانوا صادقین، اگر تمہارے یہ معبود، یہ تمہارے یہ بت اگر واقعتاً یہ تمہارے معبود ہیں تو پھر تم ان کے لیے ان سے جا کر پوچھو، ان سے معلوم کرو، اگر یہ سچے ہوں گے تو پھر تم کو یہ اپنی حقیقت حال سے تم کو واقف کروا دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ان کو اپنے آپ پر، ان کی قوم کو افسوس ہوا، وہ اپنے آپ پر ملامت کرنے لگے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ بلکہ ہم ہی ظالم ہیں کہ ہم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو چیز نہ تو ہم کو نفع دیتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، جو نہ اپنا دفاع کر سکتی ہے، جو نہ اپنے آنے والی مصیبت کو ٹال سکتی ہے، ہم ایسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ لوگ اپنے سروں کو جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر بھائی اور دوستو، تیسری چیز جو مصیبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مول لینے پڑی، وقت کا جو بادشاہ تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے سامنے بھی جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی آواز وہاں پر بلند کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب
بادشاہ سے مناظرہ کیا، بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ میرا رب تو وہ رب ہے جو ساری دنیا کو چلاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، اس بادشاہ نے کہا، نمرود نے کہا کہ میں بھی وہ ہوں جو کسی کو زندہ بھی کر سکتا ہوں، کسی کو مار بھی سکتا ہوں۔ وہ ایک شخص کو لاتا ہے، لا کر اس کو قتل کر دیتا ہے، دوسرے شخص کو لاتا ہے، اس کو لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، تمہارے پاس قدرت ہے، تو تم مغرب سے سورج کو نکال کر مشرق کے اندر اس کو ڈبا کر دکھا دو۔ جب وہ کچھ نہیں کر سکا تو اس کے بعد اس نے ایک بہت بڑی آگ دہکا دی۔ آگ دہکانے کے بعد کئی دنوں تک آگ کو دہکاتے رہا۔ دہکانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے، اللہ کی طرف دعوت دینے لگے، تو لوگوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ چوتھی چیز نہ صرف اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑا، اپنے قوم کو چھوڑنا پڑا، اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا، بلکہ جس جگہ پر وہ تھے وہاں سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس آباد کر دیا، جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، وادی غیر ذی زرع، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پر نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ تو پینے کے لیے کچھ ہے، ایسی آبادی میں جس جگہ پر کسی قسم کا کوئی پرندہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹے بچے کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اس جگہ پر چھوڑ کر آپ کو ملک شام چلے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر اپنے بیٹے کو، اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، اپنے زوجہ محترمہ کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ چند کھجور تھے، ختم ہو گئے، تھوڑا سا پانی مشکیزے میں موجود تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ جب یہ سارا پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ کہ کوئی آدمی ہو جو ہم کو پانی فراہم کر سکے، حضرت ہاجرہ ہم کو کوئی کھانا فراہم کر سکے۔ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں جہاں پر حجاج اکرام دوڑ لگاتے ہیں، بیچ میں جاتے ہیں، تیزی سے دوڑتے ہیں، ذرا اوپر جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں تو ہلکا سے دوڑتے ہیں، نیچے آتے ہیں تو ہلکا سے دوڑتے ہیں، بیچ میں جاتے ہیں تو تیزی سے دوڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام یادگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا، عمرے کا جز بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں کبھی اس پہاڑی پر جاتی ہیں، کبھی اس پہاڑی پر جاتی ہیں، پھر بچے کی بیچ میں یاد آتی ہے تو پھر بھاگ کر وہاں سے آتی ہیں، یہاں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمزم کے چشمے کو وہاں پر جاری کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ مقام دیا ہے، جن کی یادگار کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے، یہ قربانیاں منائی جاتی ہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام ایسے ہی نہیں دیا ہے، بلکہ دین کی راہ میں ان کو اپنے گھر والوں سے دشمنی مول لینی پڑی، اپنے والد محترم سے دین کے خاطر دشمنی کو مول لینا پڑا، اپنی قوم کو بھی چھوڑ دینا پڑا، وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، پھر اپنے ملک کو چھوڑ دینا پڑا، پھر اس کے بعد اپنی آل و اولاد کو جب چھوڑنے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی پس و پیش نہیں ہوئے، بلکہ جب بچہ بڑا ہو گیا 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ دیا، اولاد دی۔ جب وہ بچہ دوڑنے لگا اور بھاگنے لگا تو والدین دیکھ کر اس کو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ ایسے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ بار بار خواب میں دیکھ رہے، نبی ہیں، اللہ کے نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بار بار اس خواب کو دیکھنے لگے تو اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تم کو ذبح کر دوں۔ تو باپ بھی ایسا ہی اللہ کا فرما بردار، بیٹا بھی ایسا ہی اللہ کا فرما بردار۔ بیٹے نے کہا، بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں فنظر ماذا ترى، بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو ذبح کر دوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ آپ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر آپ مجھ کو ذبح بھی کریں گے تو میں اس پر صبر کر لوں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جہاں پر ذبح ہوا کرتا ہے، اس جگہ پر جہاں پر مذبح خانہ ہے، جہاں پر حجاج اکرام ذبح کرتے ہیں، وہاں پر لٹا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، اور چھری کو چلانے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ بھی اثر نہیں کی۔ آگ جس کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو بادشاہ نے دہکائی تھی، اس کے اندر سے اللہ نے صلاحیت کو ختم کر لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو تیز کر کے، کوئی اپنے آنکھوں کو بند کر کے کہ بیٹے پر محبت نہ آ جائے، محبت غالب نہ آ جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت سے ایک مینڈے کو بھیجا، جو اس بچے کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذبح کر دیا گیا۔ تو بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک یادگار کو، صفا مروہ کو، پھر اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ کے طواف کو، مینا کے جانے کو، اور اسی طریقے سے مزدلفہ کے جانے کو، اور جو ہے عرفات میں ٹھہرنے کو، یہ حجاج کرام جتنا عمل کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری چیزیں یادگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یادگار بنا دیا۔ تو بھائیو اور دوستو، صرف اس دن کا عمل معمول آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے، جس کے پاس اپنے ضروریات سے ہٹ کر، جس کے پاس 25 سے 30 ہزار روپے ساری ضروریات سے ہٹ کر اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس دن آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو قربانی دینی ہے۔ تو بھائی اور دوستو، قربانی کے دینے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے کہ 25 سے 30 ہزار روپے جس کے پاس بھی اپنے ضروریات سے، قرض وغیرہ سے ہٹ کر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع کے ہم